अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज 5 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए योम यकजहती कश्मीर मनाया गया। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो रैलियाँ हैं वो भी निकाली गई, तकरीबात जो हैं उनका इनेकाद भी हुआ। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने बयान में कहा है कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो हुकूक हैं वो दिए जाएँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि आज भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो बदस्तूर जारी हैं। वज़ीर आज़म ने भी अपने खिताब में जो वहाँ उस हवाले से हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार भी किया है, और ये भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत जिस ज़बान में बात करेगा उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। और मार्का हक़ में शिकस्त के बाद अब भारत जो है वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दहशत गर्दी करवा रहा है। इसी के साथ साथ हम बात करें तो बलूचिस्तान में जो हाल ही में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू किया गया था वो कामयाबी से मुकम्मल हुआ है, और इस हवाले से ISPR की जानिब से तफसीलात भी जारी की गई हैं। अब एक और मामला जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से एक बात चल रही थी, फिर वफाकी हुकूमत ने उस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा, और आज एक अहम डेवलपमेंट है कि एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, अमल वली ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो एहतजाज के हवाले से एक अपोजिशन की स्ट्रेटजी है उस हवाले से बात करेंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पे भी आएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, PTI हो गई, उन्होंने एक कॉल दे रखी है 8 फरवरी को एहतजाज के हवाले से, और मैंडेट उनके मुताबिक कि हमसे छीना गया है, फॉर्म 47 के हवाले से बात होती है। आप समझते हैं कि मौलाना साहब हो गए, PTI हो गई, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, और इस तहरीक से या इस एहतजाज से कोई हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक मौक़िफ़ की बात है तो वो तो हुकूमत वाले भी मानते हैं कि ये मौक़िफ़ ठीक है। जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो भी मानते हैं कि हाँ, ये जो मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस 8 फरवरी वाले सबुटाज हुए हैं, तो ये तो सिर्फ हम अपोजिशन नहीं, या सिर्फ PTI या GUI नहीं, ये तो बड़े बड़े अच्छे लोगों के मुंह से हमने सुन लिया कि ये हुआ है। बदकिस्मती ये है कि कई किसी के लिए हुआ, कई किसी के लिए हुआ। पूरे मुल्क के निज़ाम का सियासी जमहूरी अमल का दरम बरम करके सत्यानाश बनाया हुआ है, और मेरे ख़्याल में उसी चक्रों में पंजाब को एक के लिए करना, पुख्तनख्वा को फिर दूसरा रुख पकड़ के दूसरे के लिए करना, और बलूचिस्तान में एक अपना खेल खेलना, और ये तो आपको पंजाब के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात है? दुनिया को है। मैं तो पुख्तनख्वा में तो आई वॉज ऑन फर्स्ट हैंड। पुख्तनख्वा का तो मुझे पता है कि पुख्तनख्वा के इलेक्शन तो धांधली का एक मिसाल है। उधर तो मैंने बार बार आपके सामने भी कहा कि बोलियां लगी थी, सौदाबाजी, ऐसे मंडी लगी थी, मंडी सौदाबाजियाँ हुई हैं, और करोड़ों के हिसाब में पैसे लेके बड़ा आसान था, पता नहीं कैसे इनके लिए बड़ा आसान था। 1500 या किसी का 15,000 वोट है, उसके आगे एक सिपर लगा दिया तो वो 1,50,000 बन गया। और नहीं, लेकिन सर आपने हुकूमत की बात की, तो हुकूमत ये तो नहीं मानती ना कि हम फॉर्म 47 वाले हैं। यार देखिए लाइटर मोड्स में बोलते हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल्स चल रहे हैं, और ये नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड ख्वाजा साहब ने कहा है। थैंक यू। तो हाइब्रिड मॉडल्स क्या है? तो ठीक है, जहाँ तक बयानिए की बात है तो ये पाकिस्तान के बच्चे को ये पता है कि सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान में इलेक्शंस चुराना एक आम बात है। अब दूसरा सवाल आपका कि इनके एहतजाजों से हुकूमत पे कोई असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे इसलिए नहीं लगता कि PTI के 1,12,000 एहतजाज हो गए। अगर वो कोई असर लाए हो तो ये वाला जो एहतजाज है, उन्होंने कहा घर से नहीं निकलना। अब ये पहली दफ़ा हम ये बात सुन रहे हैं कि एक अजीब एहतजाज है कि कोई घर से नहीं निकलेगा। लेकिन सर आप समझते हैं कि PTI के अंदर, जैसे आपकी भी सेनेट के अंदर कोई तलब कलामी हुई है PTI के सेनेटर के साथ, कोई कंप्रोमाइज़ के हवाले से जो कहा जाता है कि PTI के बहुत से लोग कंप्रोमाइज़ हैं, इवन PTI के अंदर से लोग कहते हैं, आप समझते हैं कि वाकई ये दुरुस्त है? स्क्रीन पे जो भी बाहर आपको देख रहे हैं ये सब कॉम्प्रोमाइज़। स्क्रीन पे तो सारे आ रहे हैं, जो बाहर आपको रोल मॉडल्स दिख रहे हैं। अभी तक ये अलग थे, अब अलग हो गए। उमर अयूब था एक जगह में, शिबली फराज था, हम उनको बोल बोल के, अली अमीन था, अब एक नया मुशहरा आ गया।
پشاور میں ایک نیا چہرہ تھا کہ لوگوں کو یہ تسلی ہو جائے کہ نہیں یہ ان کے بندے نہیں ہیں، جو ایونچولی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سب ان کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب بھی اب obviously سر وہ تو اتنا ایگریسو ہیں، پوری کیا حکومت ان کے خلاف بات علی امین اس سے زیادہ ایگریسو نہیں تھا؟ سر لیکن حکومت نے اس کی اتنی مخالفت نہیں کی اس فیصلے کی، جب ریاست نے فیصلہ یہ کیا کہ یو ہیو ٹو شو کہ ہم این ٹی ہیں، تو پھر تو کچھ کرنا پڑے گا نا، ادروائز اس نے کیا کیا؟ یہ آپریشن آئے گا لیکن آپریشن پہ صرف ڈرامہ بازی ہوئی، اندر تو سب ملے ہوئے نا۔ وہ تو اگر سہیل آفریدی ہو گیا، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، آج ایپیکس کمیٹی ہو گیا، سب ایک ہے، اچھا صرف ڈرامہ بازی کے حد تک۔ تو یہ تو علی امین کو ہٹایا ہی اس لیے گیا کہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ علی امین ان کا بندہ ہے، تو لہٰذا اس کو سائڈ پہ کرو۔ یہ جو ہے تھوڑے بہت ان کا تو آپ کو پتہ ہے دماغ ہے نہیں، کچھ ہے، سوچ ہے نہیں، عقل ہے نہیں، صرف جذبات ہے، تو ان کے سامنے ایک اور کو لا کے ایک اور چیمپئن بنا دیا، اور یہ وہی کردار ہے جو علی امین کا تھا۔ بڑھ کے علی امین سے زیادہ کس نے، وہ تو بڑی اچھی مونچھے اور بال، آپ کے وہ بڑھ کے بھول گئے کیا؟ ٹھیک ہے تو وہ بڑھ کے کیا اس سے زیادہ نہیں تھی۔ باقی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ آپریشن، ایک احتجاج تو یہ کر لیتا نا کہ آپریشن کے خلاف ہم احتجاج کریں، بھائی کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں 14 کروڑ کے 25 کروڑ کتنے عوام کے نمائندے ہیں، تو کم سے کم اگر آپ کے اپنے علاقے میں آپ کہتے ہیں کہ آپریشن اور میں نہیں مانتا، اس نے احتجاج کیا۔ لیکن سر اگر وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو 9 مئی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، وہ بھی اس پہ ملوث ہیں، حکومتی رہنما تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جلد نااہل بھی ہو جائیں گے، گرفتار بھی ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں نا، اللہ کرے دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ ادھر تو مسائل کا حل کی طرف آپ نہیں جاتے نا۔ اچھا 9 مئی کو تو مذاق اس ریاست نے ہی بنا لیا۔ کیسے؟ جو بندہ آ کے اسکرین پہ صرف ایک دفعہ معافی مانگے گا وہ معاف ہو جائے گا، جو معافی نہیں مانگے گا اس کا اس میں عمل ہے یا نہیں ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو آپ تو خود اس چیز کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی ایگزیکٹلی از سارٹ آف اے گیم فار پولیٹیکل مینیپولیشن۔ جیسے مشرف صاحب کے ٹائم میں نیب ہوا تو نیب نے پھر انہی سیاستدانوں کو مشرف صاحب کے لیے حاضر کیا۔ ٹھیک ہے، تو ادھر آپ دیکھیں، ادھر تو 9 مئی کو استعمال کیا گیا، جس نے معافی مانگی اس نے بڑے جو بھی جتنا بڑا جرم کیا ہو، اس نے صرف آ کے معافی مانگ لی، وہ جائے، اس کو وہ کہے کہ میں عمران کو چھوڑ رہا ہوں، وہ فارغ، جو نہیں کہیں گے وہ، یا تو مطلب کہ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اور 9 مئی کو مجھے نہیں لگتا 9 مئی کا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ادھر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو 9 مئی پہ بھی قانون الگ ہے۔ پنجاب میں ایک الگ قانون ہے، پختونخوا میں الگ قانون ہے۔ آپ پنجاب کے حالات دیکھیں، آپ 9 مئی کے پنجاب کے کیسز دیکھیں، آپ 9 مئی کے پنجاب کے فیصلے دیکھیں، اور پھر آپ آئیں اور 9 مئی کے پختونخوا کے کیسز دیکھیں۔ لیکن احمد صاحب یہ پارلیمنٹ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایران، امریکہ اور افغانستان کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بورڈ آف پیس کی تشکیل ہو گئی، پاکستان کی شمولیت ہو گئی، جتنے فیصلے ہو رہے ہیں، ماضی میں جب آپ تو ابھی بھی اپوزیشن میں ہیں، اپنا موقف رکھتے رہتے ہیں، لیکن ماضی میں ہمیشہ پارلیمنٹ کے اعتماد میں لینے کے حوالے سے بات ہوتی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پارلیمنٹ میں تو دیکھو مذاق چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں اس دن میں سینٹ میں کھڑے ہو کے میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کی، خدا را یہ جو پختونخوا میں اتنا بڑا آپریشن ہے، لوگ بھی گھروں سے باہر ہیں، برف باری ہو رہی ہے، اتنا کچھ، ایک دن تو اس پہ ذرا بحث تو کر لو نا۔ اس پارلیمنٹ میں آپ اس باتوں پہ بحث بھی نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں، پارلیمنٹ ان کو پتہ ہے، اب حکومت کو پتہ ہے کہ حکمرانی کدھر سے ملتی ہے، حکومت کو پتہ ہے کہ فارگیٹ دس، پارلیمنٹ کی توقیر تو یہ ہے کہ عوام کی توقیر ہے نا، پارلیمنٹ تو کچھ نہیں ہے، عوام کے نمائندے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں، اس لائن کا پاکستان میں کوئی وہ سٹرکچر نہیں ہے، جو سٹرکچر ہے 2-3 سال بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں، اور پھر یہ فیصلے ریبٹل بھی ہوتے ہیں نا۔ کل کو ہم نے یہ بار بار کہا، کل ایک بڑے بنیادی انہی پوزیشنز پہ جو لوگ بیٹھے تھے، ہمارا چیف آف ڈیفنس تھا، یا ہمارا چیف انٹیلیجنس تھا، یا پریزیڈنٹ تھا، یا پرائم منسٹر تھا، ان سب نے مل بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں جن کو آج ہم بھگت رہے ہیں، اور ریاست کہہ رہی ہے کہ وہ غلط فیصلے تھے۔ تو اب ان پارلیمنٹ میں لے کر آؤ، لوگ پتہ ہوگا، لوگ سزا دیں گے، اس کی پھر نہ سزا ہے۔ لیکن اس وقت تو پارلیمنٹ میں بریفنگ دی گئی تھی نا۔ کس کو بریفنگ دی؟ باجوہ صاحب نے، ان کیمرہ جو سیشن تھا، جو کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں تو باجوہ تو صاحب اور کمیٹی فیض کے صاحب آئے اجلاس کی بات یہ دیکھو، ریہیبلیٹیشن آف ٹیررسٹ ان یور کنٹری، از اٹ اے اسمال تھنگ؟
کہ آپ نے کمیٹی کو اب یا پارلیمان کی کمیٹی کو آ کے بریفنگ دے دی، بات ختم. لیکن سر آج تک نادر بھائی آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل آپ کا ہر لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ کے پیچھے گھوم رہے ہو. تو مجھے دکھاؤ جو ریکنسیلیشن ہوا ہے اس کا کاغذ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ سر آپ نے دیکھا؟ نہیں. تو پھر ہم کہاں سے دیکھیں؟ سوچو نا، اتنا بڑا معاہدہ ہوا ہے کہ آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہو نہیں، وہ ریٹن میں معاہدہ ہے سر. تو بھائی یہ تو کس اگر ریٹرن میں نہیں ہے تو پھر تو اور تباہی ہے. آپ 40,000 دہشت گردوں کو لا کے باہر سے لا کے ری سیٹل کرا رہے ہو، اس کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ایمل صاحب وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے دور میں واپس آئے تو ہماری تو حکومت چلی دور میں گئی. واپس آئے؟ پی ڈی ایم کی جو دور حکومت ہے 2022. PDM تب ختم ہو چکا تھا نا، میں اس لیے یہ کہنا. اچھا ایمل صاحب آگے بڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ وہ تو نوسر باز ہے نا، آپ ذرا آن ریکارڈ دیکھیں کہ عمران نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.